مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر رکھا ہے. کہ دنیا کی زندگی اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے ہے. میں اور آپ ساری دنیا کے مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا. اور قرآن پاک جس پر ہمارا ایمان ہے اس میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا ہے کہ جو اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے کل قیامت کے دن اسے اپنے پاس لکھا ہوا سارے کا سارا اس کا کیا کرایا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ اعمال تو خود ہی پڑھ لے، آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ کامیاب ہے کہ ناکام، صحیح زندگی گزاری یا غلط. تو میں اور آپ ساری دنیا کے مسلمان ہم سارے کے سارے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی ہماری آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے. اگر ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کی بات کو مان کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہماری کامیابی والی، عزت والی اور راحت والی بنائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری اور قیامت والے دن معاف نہ کیے گئے، آنے والی اخروی زندگی وہ ہماری مشکلات، مسائل اور ذلتوں سے بھری ہوئی ہوگی. کہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی مصیبتیں رکھی ہیں، جتنی پریشانیاں رکھی ہیں، جتنی مشکلات رکھی ہیں، آخرت کی مصیبتوں اور مشکلات کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی. دنیا کے سارے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کر لیا جائے اور سارے انسانوں کی مصیبتوں کو جمع کر لیا جائے، سارے انسانوں کی بیماری اور دکھوں کو جمع کر لیا جائے تو جہنم میں جو ایک جہنمی پر دکھ بیتنے والا ہے جو اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح دنیا کی ساری لذتوں کو جمع کیا جائے، ساری راحتوں اور عزتوں کو جمع کیا جائے، اللہ کی قسم جو اللہ نے جنت میں لذتیں اور عزتیں رکھی ہیں یہ ساری مل کر اس کا ایک عشر عشیر نہیں بن سکتی. میں اور آپ ہم سارے کے سارے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے. بارہا یہ بات اچھی آتی ہے کہ 3 بنیادی عقیدے ہیں قرآن میں، توحید کا ہے، رسالت کا ہے اور معاد کا ہے. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور پھر وہاں پہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جانا. اگر نیک ہے تو ہمیشہ کی عزتیں اور لذتیں ہیں، ہمیشہ کی راحتیں ہیں.
اور اگر اللہ نہ کرے گناہگار ہیں تو پھر بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی ہے۔ یہاں پہ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، اس کا انجام موت ہے۔ یہ آدمی کو تکلیف دی جائے تو تکلیف کی انتہا کیا ہے؟ موت آ جائے گی۔ کسی کو اگر کسی پر ظلم کیا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کے بازو کاٹ دیے، اس کے جسم کیا ہوگا؟ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی بات۔ آقا نامدار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمیوں کے جو مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے اور سنائے، اس میں موت نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ وہ تو بار بار جیے گا، بار بار مرے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ وہاں پہ تو ختم نہیں ہونا، وہاں پہ تو ابدی عذاب ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے کہ دنیا کی زندگی کی مصیبت نہیں ہے، اور یہاں کی راحت نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اس کا ایک نقشہ ہے، نمونہ ہے۔ اصل بات لذتیں، اصل نعمتیں وہ اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا استحضار نصیب فرماوے۔ انسان جو صحیح کرتا ہے وہ جنت سے، اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ یہ راحت کی طرف بڑھتا ہے اور پریشانی اور مصیبت سے بھاگتا ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ اور پریشانی اور مصیبت صرف وہی جھیلتا ہے کہ جس کے بعد اسے راحت کے ملنے کا یقین دلا دیا جائے، چاہے وہ دھوکہ ہی ہو۔ جیسے 3.5 سال کے بچے کو آپ دلا دیتے ہیں پڑھو، کیا ہوگا؟ پڑھو اور پڑھو، پڑھتے چلے جاؤ 3.5 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک، 22 سال کی عمر تک کیا کرو؟ پڑھتے چلے جاؤ۔ ہر سیڑھی کے بعد اگلی سیڑھی دکھا دی جاتی ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوگا کیا؟ کہ زندگی بن جائے گی، زندگی بن جائے گی۔ یہ تو دھوکے کی باتیں ہیں ساری، اور جو اللہ علیہ کے رسول نے بتائی ہے وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ کرو، اسے کرنے پہ یہ ملے گا، اللہ کی قسم ملے گا۔ لیکن وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ 3.5 سال کی عمر میں گھر سے نکل گیا، جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے۔ اب وہ اس کے بعد اس نے میٹرک کر لیا، میٹرک جب وہ 8ویں میں پہنچتا ہے تو اس کے اوپر ایک بخار اس کے سارے خاندان پہ ہو جاتا ہے۔ تب اس نے کیا کرتا ہے؟ نمبر اچھے لیتے ہیں تاکہ آگے ایسا داخلہ ہو کسی اچھے کالج میں۔ وہ بیچارہ دن رات ایک کر کے نمبر لے کے پہنچ گیا کالج میں، تو پھر کیا ہے؟ اب اور اچھے نمبر لیتے ہیں تاکہ اسی میں اچھے نمبر آئیں گے تو آگے پھر داخلہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اور اچھے نمبر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو گریڈ بنے گا، پھر اس کے بعد آپ کچھ ہوگا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مسئلہ ہوتا ہے۔ یوٹی ٹیکسلا میں سر ہے، یوٹی ٹیکسلا میں کچھ سال رہا، تو وہاں پہ کچھ لڑکے نہانے کے لیے گئے خانپور ڈیم پہ، 3 لڑکے ان میں سے ڈوب گئے۔ ان میں سے 2 لڑکے وہ تھے جو فائنل کے امتحان دے کے چلے گئے، جن کا فائنل ہوا تھا BSc انہوں نے مکمل کی انجینئرنگ، اور ادھر امتحان ہوا، ادھر وہ ڈوب گئے۔ بغیر کیا ملا؟ یہ 16 سال 18 سال کی جو تبود ہوتی ہے اس میں ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ادھر اللہ کتنے کریم ہے، کتنے اللہ کریم ہے کہ ایک آدمی اس کے بعد والدین کو اللہ نے توفیق دی، یہ بڑی عمر میں اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا قرآن حفظ کر لوں۔ اس نے شروع کیا، ایک سورت یاد کی، ایک آیت یاد کی، دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن حافظوں میں شمار ہوگا۔ حقیقت یہ ہے، وہ تو سارا دھوکہ ہے، لیکن ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ دھوکے کو حقیقت اور حقیقت کو بھلایا جاتا ہے۔ دھوکے کو حقیقت سمجھا ہوا ہے اور جو حقیقت ہے اسے بھلا دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت کی نگاہ نصیب فرما دے گا۔ یہ دنیا کے اندر یہ لوگ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اسے دھوکہ تو سمجھیں، لیکن اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اب ہم نے بھی چند دن پہلے اپنے بچوں کو وہ ایک باتیں نہیں جو کرتے ہیں، ٹیک کرتے ہیں، کاغذ کا نوٹ بنا دیا، چھتری بنا دی، پھول بنا دیا، یہ ساری کیا ہے؟ یہ ان کی شوردہ بازی ہے، ان کی ہاتھ کی مہارت ہے۔
اب وہ جو آدمی دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ کاغذ میں جو نوٹ بنا ہے یہ کاغذ سے نہیں بنا، یہ لکھا کا دھوکہ ہے۔ نوٹ نوٹ ہی ہے، کاغذ کاغذ، یہ بچہ جانتا ہے کہ دھوکہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دھوکے کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ دھوکے کو دھوکہ سمجھیں، شعبہ بازی کو شعبہ بازی سمجھیں، فنکاری کو فنکاری سمجھیں، اس کو حقیقت کا روپ تو نہ دیں۔ ایک کم قسمتی ہے کہ اس کو حقیقت، اور جو حقیقت ہے وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم اکیلے نہیں ہو کہ تمہارے ہم نے حکم دیا، تم سے پہلوں نے بھی رکھے ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیوں؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ کہتے ہیں دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، خاص طور پر معاشی اعتبار سے بڑا بحران چل رہا ہے، معیشت کا بہت ستیہ ناش ہو چکا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آمدنی گھٹتی چلی جا رہی ہے، توازن نہیں ہے، عدم توازن ہے۔ اللہ نے ان سب کا علاج اپنے پاس رکھا ہے، وہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کیا ہے تقوی کے لیے، اور تقوی کیا ہے روزی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ رمضان ہم نے اس لیے دیا لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی میں ترقی کر جاؤ۔ ہاں تقوی ہے، دیکھیے میں اور آپ، ہم اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور کسی وقت کسی حرام سے رک جاتے ہیں، سارا تقوی، یہ تقوی ہے۔ تقوی کے درجات ہیں، جیسے صحت کے درجات ہیں، بیماری کے درجات ہیں، صحت کے درجات ہیں، ایسے ایمان اور بے ایمانی کے درجات ہیں۔ ہمارے پاس ہم سارے صاحب ایمان ہیں، لیکن ایمان والے کو کہا کہ ایمان والا ایمان کے لیے اور آگے بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان ہے اس درجے کا نہیں ہے جو درجہ اللہ کے مطلوب ہے، تقوی ہے اس درجے کا نہیں ہے جو درجہ اللہ چاہتے ہیں۔ اور وہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ ایک لیے کہ خود سے محنت کی جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخے دیے کہ چھوٹے چھوٹے نسخے قرآن پاک کے اندر کہ یہ چیز اختیار کرو تقوی مل جائے گا، یہ اختیار کرو تقوی مل جائے گا۔ اور ایک اللہ نے سیزن دے دیا تقوی کا، جو رمضان کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ تقوی کا سیزن ہے جس سے آدمی پر اللہ تعالیٰ تقوی کا فیضان فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، غیر رمضان میں نمازی کم، رمضان میں نمازی زیادہ ہوں گے دم۔ آپ دیکھیں گے جس دن رمضان کا چاند دکھائی دیے گا مغرب میں، او صفیں بھر گئی، مسجدیں بھر گئی، عشاء میں ماشاءاللہ تراویح میں لوگ کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے؟ یہ اللہ کی طرف سے تقوی کی بارش ہو رہی ہے، یہ تقوی کی بارش ہو رہی ہے، تقوی برس رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہر مصیبت سے نکالیں گے اور اللہ روزی کی مصیبت کو بھی دور فرمائیں گے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بے گمان روزی اللہ تعالیٰ بڑے کہاں سے ملے گا، توقع ہے کہ ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تقوی پر ہم وہاں سے دیں گے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ کہتے ہیں روزی دیں گے، تقوی دیں گے۔ اور وہ تقوی اللہ نے اس کا سیزن ہمیں رمضان کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ بارش ہو رہی ہے، ہاں ہم نے افریقہ میں وقت گزارا، افریقہ میں سفر کیا، تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی نیچے زمین میں بہت گہرا ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے، تو وہ پھر بارش کو بہت سارے علاقوں میں پہاڑوں پر پتھر لگا کے روک بناتے، بارش کو جمع کر لیتے، وہ سال دو سال وہ پانی گھڑے کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے، اس کے پانی کو محفوظ کر لے تو اس کو استعمال کریں گے بارش ہو جانے کے بعد بھی۔ جیسے کھیت ہے، کھیت کو سیراب کر لیا، بارش چلی گئی، لیکن اب وہ کھیت فصل دیتا رہے گا، 6 مہینے فصل دیتا رہے گا۔ بارانی علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ بارش کی دعا کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ فصل بارش کی مرہون مقصد ہے، بارش ہوگی تو زرخیز زمین سے فصل ہو گئی۔ ایسے اللہ کی طرف سے رمضان میں تقوی کا فیضان سب پہ ہوتا ہے، زرخیز میں روئیدگی ہوتی ہے، زرخیز میں بہار آ جاتی ہے، اور جو شور اور کلر والی زمین ہے
وہ بارش کے وقت بھیگی رہتی ہے، بارش کے بعد اسی طرح سیل زدہ رہتی ہے، اس کے اندر کوئی سبزی اور کوئی اس کے اندر کوئی چیز نہیں۔ تقویٰ ہے، رمضان مبارک تقوی کا سیزن ہے، لیکن اسے محفوظ کر لینا کہ یہ تقویٰ جو اللہ رمضان میں دے رہے ہیں اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنا ہو۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ رمضان ہمارے لیے اللہ کے تعلق میں زیادتی کا سبب بنے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کا انتظار فرماتے تھے، 3 مہینے پہلے رجب، شعبان اور پھر رمضان۔ اب رجب سے رمضان کا انتظار، شعبان کا سال دعا کی اللہ بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ شعبان میں برکت اور رمضان تک زندگی کی مہلت عطا کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی رمضان کو مانگ رہے کہ اللہ مہلت دے دے کہ رمضان تک ہم مجھے زندگی دے دے۔ کیوں کہ رمضان اللہ سے تعلق بنانے کا موسم ہے، اللہ سے لینے کا سیزن ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ہے۔ اب اللہ نے تو قریب کر لیا کہ رمضان آیا مسجد میں آ گیا، اللہ نے قریب کر لیا۔ رمضان گیا یہ واپس چلا گیا، اللہ نے قریب کیا یہ قریب نہیں ہوا۔ رمضان آیا اللہ نے روزہ حلال چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حلال یہ کتنی بڑی بات ہے، جتنے تنہا ہے کمرے کے اندر اور بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے اور حلال روزی گھر کے اندر موجود ہے، اپنے پیسوں کا کمایا ہوا کھانا موجود ہے اور اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، لیکن اللہ نے تقوی کا فیضان کیا ہے، یہ حلال سے رکا ہے، رمضان گزرا سے حرام سے نہیں رکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنا قرب جو کیا تھا وہ رمضان کے بعد واپس لے لیا۔ رمضان میں حلال سے رکتا ہے، رمضان میں فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، رمضان میں سارا دن بھوکا رہتا ہے اور رمضان گزرتے ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا تو صحیح لیکن تعلق نہیں بنا۔ میرے محترم دوستو، میں اور آپ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری اب 2 طرح کی ہے۔ ایک طرح تو یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ گھر کی سودا سب کی چیزیں خرید لی جائیں تاکہ رمضان میں مشقت نہ ہو، تیاری کر لی جائے رمضان میں پریشانی نہ ہو۔ اصل تیاری یہ کہ رمضان سے پہلے اپنے معمولات کو طے کر دیا جائے کہ میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ رمضان میں جب اللہ نے توفیق دی ہے حلال سے بچنے کی تو کم از کم آدمی یہ طے کرے کہ میں نے رمضان میں کسی طرح وہ حرام کہ جن حرام کی لت پڑ چکی ہے اور جو حرام آسان ہو چکا ہے، اے اللہ میں نے یہ رمضان حرام سے بچ کر گزارنا ہے۔ آنکھوں کا حرام، زبان کا حرام، لقمے کا حرام، اللہ پاک ہماری سے حفاظت فرمائے۔ اور تقویٰ ہے ان چیزوں کا نام ہے کہ حرام سے بچ جائے، فرائض کا اہتمام کرے، جو چیز اس کے ذمے ہے کرنے کی ادائیگی کی ان کو پورا کرے اور جس سے روک دیا اس سے رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ پاک نے مہینہ دیا ہے رمضان المبارک کا اور چند دن رہ گئے، اگلا جمعہ ہمارا رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کے معمولات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت آسان سی صورت یہ ہے، ایک بھی آدمی سوچتا ہے کہ کروں گا تو سوچنے والی چیزیں تو رہ جاتی ہیں۔ آسان یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، تعلق والوں کے ساتھ بیٹھ کر، جن کے ساتھ بے تکلفی ہے ان کے ساتھ، ویسے تو آدمی کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کسی کو اپنا، دیکھیے اتنی عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق کی کیا ضرورت ہے، قرآن ہے حدیث ہے، بہت سارے نظریات چلتے رہتے ہیں، قرآن ہے حدیث ہے، قرآن ہے حدیث ہے، انٹرنیٹ پر ساری بیماریاں اور ان کا علاج دستیاب ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بیماری کوئی ہوئی، تکلیف ہوئی، آپ گوگل کر لیں، آپ کو دوا پتہ چل جائے، جا کے میڈیکل اسٹور سے لے لیں، بلکہ آپ کو بہت ہی ضرورت نہیں ہے، آپ آن لائن کال کریں آپ کو دوا مل جائے، لیکن نہیں، بلکہ اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا ایک ڈاکٹر ہمارا گھریلو ڈاکٹر ہے اور اس سے ہم سارے خاندان والے اس سے علاج کرواتے ہیں، ہماری ساری ہسٹری اس کے پاس ہے۔ اللہ کرے کہ کسی ایسے ہی کسی اللہ والے کے ساتھ بھی تعلق ہو کہ میری ہسٹری اس کے پاس ہے، میں اپنا روحانی، اس لیے کہ روحانی طور پر بھی انسان ایسے ہی بیمار ہوتا ہے جیسے جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اور روحانی علاج کے ایسے محتاج ہوتا ہے جیسے جسمانی علاج کا محتاج ہوتا ہے، اور جیسے جسمانی بیماریاں بسا اوقات بغیر چیک اور ٹیسٹ کے پتہ نہیں چلتی، اللہ کی قسم ایسے ہی بیسوں روحانی بیماریاں بھی بغیر چیک اور ٹیسٹ کے پتہ نہیں چلتی۔
پتہ اس وقت چلتا ہے جب جان نکل جاتی ہے. روحانی جسمانی بیماری میں جان نکلی کامیاب، بیماری میں انتقال ہوا اللہ کے نبی نے کہا شہید. کسی بیماری میں انتقال شہید ہو گیا، جل کے مارا شہید ہو گیا، مکان کے نیچے آیا شہید ہو گیا، وبا میں مر گیا شہید ہو گیا، یعنی وہ تو کامیاب. اور اگر روحانی بیماری میں مر گیا خطرناک ہے، مارے سے خطر میں ہے. اس لیے کہ جیسے بعض جسمانی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، ایسے ہی بعض روحانی بیماریاں ایمان لیوا ہوتی ہیں. یہاں سے جان چلی جائے گی، وہاں پہ ایمان چلا جائے گا، لیکن ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے. اگر اللہ توفیق دے تو کسی سے تعلق ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنی روحانیت کی بھی ترقی کرتا رہے، لیکن نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. کا مطلب احساس تو ہونا چاہیے. اگر احساس ہوگا تو اپنے متعلقین میں سے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر رمضان المبارک کے معمولات کو طے کیا جائے کہ رمضان میں کیا کیا کام جو ابھی نہیں کرتے وہ رمضان میں کرنے ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت سارا سال نہیں ہے تو رمضان میں قرآن پڑھنا ہے. یہ طے کیجیے کہ کتنا پڑھنا ہے. روزانہ 1 سپارہ، روزانہ 2 سپارے، روزانہ 3 سپارے، روزانہ جتنا بھی طے کرنا ہے اس کو طے کر لیا جائے. اللہ سے مانگنے کی عادت نہیں ہے. رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہر روز اللہ سے آدھا گھنٹہ ایک وقت بیٹھ کے دعا مانگنی ہے. نوافل کی عادت نہیں ہے. اس میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نوافل تو بعد میں ہے، فرائض پہلے ہیں. بہت سارے ہمارا اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ہمارا اسلام بھی مزاج کا ہے، جیسے باقی ساری چیزیں مزاج کی ہیں، اسلام بھی مزاج کا ہے. کیا مطلب اسلام بھی وہ لیتے جو ہمارے مزاج کے ہو. اب ایک آدمی کے ذمہ بلوغت کے بعد سے فرائض ہیں، اسے چاہیے کہ نوافل کیجیے گا اور فرائض کو پڑھے. جہاں نفل پڑھنے کا وقت ہے اس وقت فرض کو پڑھے. مغرب کے بعد نفل پڑھنی ہے تو مغرب کے بعد اپنی زندگی کی گزشتہ جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کی جائے. تہجد کے وقت نفل پڑھنے تو تہجد کے وقت. اور ایک حقیقت ہے کہ ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، یہ 2 رکعت فرض فجر کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا 1 روزہ رہ گیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس 1 روزے کے برابر اجر نہیں مل سکتا. رمضان کا 1 روزہ رہ گیا جس کا جان بوجھ کے جو عذر سے چھوڑتا ہے اسے غیر رمضان میں قضا پر اللہ تعالیٰ رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی سارے رمضان روزہ رکھتا ہے، بیمار ہے نہیں رکھ سکا، اللہ تعالیٰ بغیر رکھے اللہ پاک سے رمضان کے روزے کا اجر عطا فرمائے. ایک آدمی نماز کا اہتمام مسجد میں کرتا ہے، بیمار ہو گیا مسجد میں نہیں آ سکا، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے بیماری کی وجہ سے، اللہ پاک گھر میں نماز پڑھنے پر مسجد کی نماز کا اجر عطا فرمائیں گے. لیکن بغیر عذر شرعی اگر رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی نفل روزہ رکھتا رہے، اس 1 روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. تو اگر فرض اور نفل برابر ہو نہیں سکتے، لیکن طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ نفل پڑھے جائیں اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ فرض ادا کیے جائیں. تو رمضان المبارک میں معمولات کو طے کیجیے کہ کتنا قرآن پڑھنا ہے اور کتنی نمازیں اپنی گزشتہ زندگی کے اگر باقی ہے تو وہ قضا کرنی ہے. اب بلوغت کے بعد سے لے کر آج تک جب تک نماز کا اہتمام نہیں آیا، جو نمازیں رہتی ہیں ان کا حساب لگا لیا جائے، تخمینہ لگا لیا جائے، انہیں لکھ لیا جائے. اب روزانہ میں 10 پڑھوں گا، میں 20 پڑھوں گا، 30 پڑھوں گا. اور اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ کا نام سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کو اچھے ناموں سے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کو پکارا کرو، ان ناموں کو پڑھا کرو، ان ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو. اللہ کا ذکر کتنا کریں گے. نبی اکرم سرکار دو عالم جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ آپ پر درود پاک روزانہ کتنا بھیجیں گے. انہیں اپنے معمولات کو رمضان سے پہلے بیٹھ کر طے کیا جائے اور گھر والوں کے ساتھ طے کریں. ایک چارٹ بنا لیا جائے کہ یہ کرنا ہے اور روزانہ کے حساب سے جو ہو جائے تو اس کا اندراج کر لیا جائے، جو نہیں ہوا تو اس پر کراس لگا کر استغفار کیا جائے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تہجد پڑھنے کا ساری زندگی اہتمام رہا، اور اگر رات کو رہ جاتے تو دن کو چاند کے وقت میں ان کی قضا فرمایا کرتے تھے. تو جو معمول رمضان میں اگر اللہ نے توفیق دے دی، رمضان اپنا صحیح گزر گیا، تو انشاءاللہ رمضان میں اتنے انوارات اور برکات ہیں کہ جو آدمی رمضان کو سمیٹنے اور محفوظ کرنے سارا سال اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے.
یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ گندم کا سیزن بنایا اللہ نے، لیکن اس سیزن میں اگر محنت کر لے گا، کما لے گا، بنا لے گا، سارا سال اللہ پاک فراوانی فرما دیں گے اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے گا، دوسرے بھی اٹھائیں گے. ایسے یہ سیزن رمضان کا، یہ اللہ کے تعلق کا سیزن ہے، یہ اللہ پاک کے قریب ہونے کا سیزن ہے، یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا سیزن ہے. اس میں جو آدمی سنوار لے گا، بنا لے گا، جمع کر لے گا، انشاءاللہ سارا سال اس کو اللہ پاک اس پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا ہے. میرے محترم دوستوں، رمضان کا مہینہ قریب ہے. رمضان کی تیاری میں سے رمضان کی تیاری میں اصل کیا ہے؟ آدمی رمضان کے معمولات کو طے کرے، اپنے بھی طے کرے، گھر والوں کے بھی طے کرے، اپنے دوستوں سے بھی طے کروائے، اپنے ملنے والوں سے بھی طے کروائے. الدار علی الخیر کفاعلی، آپ کے کہنے سے کسی نے رمضان اچھا گزار لیا، اس کے اچھے رمضان کا اجر بھی آپ کو ملے گا. آپ کے کہنے سے کسی نے رمضان میں آنکھوں کے حرام سے اپنے آپ کو بچا دیا، اس کے چھوڑنے کا اجر سارے کا سارا آپ کو ملے گا. آپ کے کہنے پر رمضان میں کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر لیا تو اس کے پڑھنے کا پورا اجر اللہ کے حبیب کے کہنے کے مطابق سارا آپ کو ملے گا. خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، خیر کا کام کرنے والے کی طرح پورا اجر پاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک ہمیں اپنا بھی اور دوسروں کا رمضان بھی محفوظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.